العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. الرحیم آج ہم ترجمہ و ترکیب کریں گے حتیٰ سے۔ وحتیٰ لانتہاء الغایۃ فی الزمان۔ حتیٰ کا استعمال دو معنی کے لیے ہوتا ہے، انتہائی غایت مسافت کی انتہا کے لیے اور مصاحبت کے لیے۔ وحتیٰ لانتہاء الغایۃ فی الزمان، اور حتیٰ مسافت کی انتہا کے لیے آتا ہے زمانے میں، وفی المکانی اور جگہ میں۔ انتہا کا لغوی معنی ہے ختم ہونا، اور اصطلاح میں حتیٰ انتہائیہ وہ ہوتا ہے جو اس بات پر دلالت کرے کہ میرے مدخول پر کسی مسافت یا کسی کام کی انتہا ہوئی ہے۔ تو وحتیٰ لانتہاء الغایۃ فی الزمان، اور حتیٰ مسافت کی انتہا کے لیے آتا ہے فی الزمان زمانے میں، اور آگے وفی المکان اور جگہ میں۔ یہ زمانے کی مثال ہے، نحو جیسے نمت البارحۃ حتی الصباح، میں گزشتہ رات سو گیا صبح تک۔ تو اب حتیٰ کا مدخول صبح ہے، صبح، اور صبح پر ہی سونے کی انتہا ہوئی ہے۔ تو کسی کام کی انتہا، کہ میرے مدخول پر کسی کام کی انتہا ہوئی، تو صبح پر ہی سونے کی انتہا ہو گئی، صبح تک سو گئی۔ وفی المکان، اور مسافت کی انتہا کے لیے آتا ہے جگہ میں بھی۔ اب جگہ کی مثال نحو جیسے سرت البلد حتی السوق، میں نے سیر کی شہر کی، حتی السوق بازار تک۔ اب یہاں حتیٰ کا مدخول سوق بازار ہے، اور بازار پر ہی چلنے کی سیر کرنے کی انتہا ہوئی ہے۔ وللمصاحبۃ، اور کبھی حتیٰ مصاحبت کے لیے آتا ہے۔ مصاحبت کا لغوی معنی ساتھ ہونا، اور یہاں حتیٰ مصاحبت کا وہ ہوتا ہے جو اس بات پر دلالت کرے کہ میرے مدخول نے فعل کے معمول کے ساتھ ساتھ پکڑا ہے۔ نحو جیسے، اس کی مثال سنو مصاحبت کی، قرأت وردی حتی الدعاء، میں نے پڑھا اپنا وظیفہ دعا کے ساتھ۔ تو جب میں نے اپنا وظیفہ پڑھا تو ساتھ ساتھ دعا بھی مانگی، دعا بھی پڑھا۔ تو یہاں حتیٰ کا مدخول دعا ہے، اور اس نے فعل کے معمول ورد کے ساتھ ساتھ پکڑا ہے کہ میں نے اپنا وظیفہ پڑھا دعا کے ساتھ۔ وما بعدها قد يكون داخلا في حکم ما قبلها۔ اب یہ حتیٰ الی کی طرح کبھی اس کا ما بعد ما قبل میں داخل ہوتا ہے، اور کبھی اس کا ما بعد ما قبل میں داخل نہیں ہوتا۔ تو کب اس کا ما بعد ما قبل میں داخل ہوگا اور کب داخل نہیں ہوگا؟ تو وہی اصول آپ اپنے ذہن میں یاد رکھیں کہ اگر حتیٰ کا ما بعد اس کے ما قبل کے جنس میں سے ہو تو اس کے حکم میں داخل ہوگا، اور اگر حتیٰ کا ما بعد اس کے ما قبل کے جنس میں سے نہیں ہے، اس کا جز نہیں ہے، تو اس کے حکم میں داخل نہیں ہوگا۔ وما بعدها قد يكون داخلا في حکم ما قبلها۔ وما بعدها، اور وہ لفظ جو حتیٰ کے بعد ہے، قد يكون داخلا، کبھی وہ داخل ہوگا، فی حکم ما قبلها، اس لفظ کے حکم میں، قبلها جو حتیٰ سے پہلے۔ وما بعدها، اور وہ جو حتیٰ کے بعد ہے، کبھی وہ داخل ہوگا فی حکم ما قبلها، حتیٰ کے ما قبل کے حکم میں۔ نحو جیسے اکلت السمکۃ حتی رأسها، میں نے کھائی مچھلی حتی رأسها، اس کے سر کے ساتھ۔ تو یہاں حتیٰ کا ما بعد رأس سر ہے، اور ما قبل سمکۃ مچھلی ہے، تو یہ سر بھی اسی مچھلی کا ہے، یہ اسی کے جنس میں سے ہے، تو لہذا یہاں ما بعد ما قبل میں داخل ہوگا۔ وقد لا يكون داخلا فیہ، اور کبھی حتیٰ کا ما بعد داخل نہیں ہوگا فیہ، اس کے ما قبل میں۔ نحو جیسے نمت البارحۃ حتی الصباح، میں گزشتہ رات سو گیا صبح تک۔ اب حتیٰ کا ما بعد صبح ہے، صبح، اور حتیٰ کا ما قبل بارحۃ گزشتہ رات ہے، تو صبح گزشتہ رات میں داخل نہیں ہے، اس کے جنس میں سے نہیں ہے، تو لہٰذا حتیٰ کا ما بعد ما قبل کے حکم میں داخل نہیں ہوگا۔ میں گزشتہ رات سو گیا صبح تک۔ ترکیب کرتے ہیں، واو استنافیہ حرف عطف بھی بنا سکتے ہیں،
واو استینافیہ، یہاں سے نیا کلام شروع ہے. حتی مرفوع محلاً مبتدا، لام جارہ، انتہائی مصدر مضاف، الغایت مجرور لفظاً، انتہائی مجرور لفظاً مصدر مضاف ہے، اور الغایت مجرور لفظاً مضاف الیہ. فی جارہ الزمان مجرور لفظاً، جار مجرور مل کر یہ معطوف علیہ. آگے وفی المکان، واو حرف عطف، فی جارہ المکان مجرور، جار مجرور مل کر یہ معطوف. اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ظرف لغو ہو کر یہ متعلق ہوئے انتہائی مصدر کے ساتھ. اب انتہائی مصدر مضاف اپنے مضاف علیہ اور متعلق سے مل کر یہ لام جارہ کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ثابتن یا ثابتتن اسم فاعل کے. حتیٰ کو اگر حرف کی تعویل میں لے لیا جائے تو مذکر، اور اگر اس کو کلمے کی تعویل میں لے لیا جائے تو پھر یہ مؤنث. اور لیکن مؤنث اغلب ہے تو اگر آپ ثابتتن نکالے اچھا ہوگا. تو جار مجرور مل کر متعلق ثابتتن اسم فاعل کے. ثابتتن اسم فاعل، اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر خبر، اور حتیٰ مبتدا ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. نحو مرفوع لفظاً مضاف، نام فعل، طو ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، البارحۃ منصوب لفظاً مفعول بھی، اور اس کو مفعول فی بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ گزشتہ رات یہ زمانہ ہے تو ظروف جو ہے وہ ترکیب میں مفعول فی ہوا کرتے ہیں. تو البارحۃ مفعول بھی یا مفعول فی. حتی جارہ صباحی مجرور لفظاً، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے نام فعل کے، اسی کے ساتھ جڑ رہے ہیں. سو گیا صبح تک. اب نام فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر بتاویل مفرد، پورا جملہ مفرد کی تعویل میں ہو کر، نحو کے لیے مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا محذوف مثالہ کے لیے. مثال مرفوع لفظا مضاف، وہ ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا اور یہ خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. وفی المکان کی ترکیب ہو گئی. نحو مرفوع لفظا مضاف، سارا فعل، تو ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، البلد منصوب لفظا مفعول بھی. حتی جارہ السوق مجرور لفظا، جار مجرور مل کر متعلق سارا فعل کے، اسی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. چلا بازار تک. اب سارا فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر پورا جملہ بتاویل مفرد، نحو کے لیے مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر خبر، مثالہ مبتدا محذوف کے لیے. مثال مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا اور یہ خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. وللمصاحبۃ، واو حرف عطف، لام جارہ، مصاحبت مجرور لفظاً، جار مجرور مل کر متعلق ثابتتن اسم فاعل کے، اور کبھی حتی مصاحبت کے لیے ثابت ہوتا ہے. تو ثابتتن اسم فاعل ہی ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر خبر، اور حتی مبتدا ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. نحو مرفوع لفظاً مضاف، قرأ فعل، تو ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، ورد یہ منصوب تقدیراً مضاف. منصوب کیوں؟ کیونکہ یہ مفعول بھی بنے گا. اور تقدیراً کیوں؟ کیونکہ اس کا اعراب غلامی کی طرح ہوگا، وردی غلامی کی طرح. کوئی بھی اسم دنیا میں، کوئی بھی اسم جب یا متکلم کی طرف مضاف ہوتے ہیں سوائے جمع مذکر سالم کے، تو تینوں حالاتوں میں اس کا اعراب تقدیری ہوتا ہے. تو ورد یہ منصوب تقدیراً مضاف، یا ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مفعول بھی. حتی جارہ دعائے مجرور لفظاً، جار مجرور مل کر متعلق قرأ فعل کے، قرأ فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر بتاویل مفرد، نحو کے لیے مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر خبر، مثالھا مبتدا محذوف کے لیے. کس کی مثال ہے؟ مصاحبت کی، اس لیے مثالھا. مثال مرفوع لفظا مضاف، ہا ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا اور یہ خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. وما بعدها قد يكون داخلا في حكم ما قبلها، اور کبھی حتیٰ کا ما بعد، کبھی حتیٰ کا ما بعد اس کے ماقبل میں داخل ہوتا ہے، اس کے ماقبل کے حکم میں داخل ہوتا ہے، اور کبھی حتیٰ کا ما بعد حتیٰ کے ماقبل کے حکم میں داخل نہیں ہوتا ہے. وما بعدها قد يكون داخلا في حكم ما قبلها،
واو حرف عطف، ما مرفوع محلاً اسم موصول، بعد منصوب لفظاً مضاف، ہا ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فی ہوا، ثبت فعل کے لیے، ثبت فعل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ، موصول صلہ مل کر یہ ہوا مبتدا، آگے پورا جو اس کے لیے خبر ہوگا یہ مبتدا ہوا۔ قد حرف تقلیل، یکون فعل افعال ناقصہ، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا اسم، داخلا منصوب لفظاً اسم فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، فی جر حکم مجرور لفظاً مضاف، ما مجرور محلاً اسم موصول، مجرور کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہے، محلاً کیوں؟ کیونکہ ما اسم موصول مبنی ہوتا ہے اور مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے، تو یہ مضاف مرفوع حکم مضاف، ما مجرور محلاً اسم موصول ہے، قبل منصوب لفظاً مضاف، ہا ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فی ہوا، ثبت فعل کے لیے، ثبت فعل کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ، موصول صلہ مل کر مضاف الیہ حکم مضاف کے لیے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فی جارہ کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق داخلاً اسم فاعل کے، اب داخلاً اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ شیبہ جملہ ہو کر یہ یکونو کی خبر ہے۔ اب یکونو فعل ناقصہ اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر، اور یہ مبتدا تھا، اب مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نحو مرفوع لفظاً مضاف، اکل فعل تو کن ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، السمکۃ منصوب لفظاً مفعول به، حتی جار رأس مجرور لفظاً مضاف، ہا ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر حتی جار کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق اکل فعل کے، اب اکل فعل اپنے فاعل مفعول به اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر بتاویل مفرد، نحو کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، مثالہ مبتدا محذوف کے لیے، مثال مرفوع لفظ مضاف، ہا ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا اور یہ خبر بنا، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ واو حرف عطف، قد حرف تقلیل، لا نفی، یکون فعل افعال ناقصہ، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا اسم، داخلاً منصوب لفظاً اسم فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، فی جر ہی مجرور محلاً، جار مجرور مل کر متعلق داخلاً اسم فاعل کے، اب داخلاً اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر یکون کی خبر، اب یکون فعل ناقصہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ نحو مرفوع لفظاً مضاف، نام فعل تو ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، البارحۃ منصوب لفظاً مفعول به، یہ اوپر ترکیب گزر چکا، حتی جار صباح مجرور لفظاً، جار مجرور مل کر متعلق نامہ فعل کے، اب نامہ فعل اپنے فاعل مفعول به اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر بتاویل مفرد، نحو کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، مثالہ مبتدا محذوف کے لیے، مثالہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا اور یہ خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔